لالہ موسیٰ میں قتل کی ایک لرزہ واردات ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدعی اور ملزمان میں جو شدت ہے وہ بتدریج اضافے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس علاقے کے مکینوں میں جہاں پہ انہوں نے اسلامی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے بلکہ اپنی اعلیٰ اخلاقی اقدار کو پروکار لاتے ہوئے انہوں نے رمضان المبارک کے اس مبارک اور مقدس مہینے میں ان دو خاندانوں میں شدت کو کم کرنے کے لیے دن رات کوشش کی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے سرفراز کیا۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں لالہ موسیٰ کی ممتاز مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیت جناب عثمان عزیز قادری صاحب اور ان کے ساتھ اس رازی نامے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے چودھری عرفان مہدی صاحب۔ ہم جانیں گے محترم جناب عثمان عزیز قادری صاحب سے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس رازی نامے کو کرنے کے لیے آپ کو کن کن دشواریوں کا سامنا پیش آیا اور کیسے آپ نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی فہم و فراست سے اس دشمنی کو رازی نامے میں تبدیل کیا۔ سب سے پہلے جی شیخ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہ ایک جو محبت کا بھائی چارے کا، جیسے آپ نے کہا کہ دین اسلام کے عین مطابق اور میرے کریم آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو مجھ ناچیز سے اور میرے قابل احترام بڑے بھائی چودھری عرفان مہدی صاحب اور ان کے ساتھ چودھری ندیم اصغر کیرا صاحب، چودھری ضیاء محی الدین جو اسکائی ویز کے آنر ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی کے ضلع گجرات کے صدر ہیں، اور معروف قانون دان عزت مآب الحاج طارق اسلم بٹی صاحب، ان کی ہدایت اور ان کی زیر سایہ اور ان کی توجہ کی وجہ سے یہ میرے اور عرفان بھائی کی نصیب میں آیا یہ رازی نامہ۔ اور اس کا جو آپ نے پوچھا ہے کہ معاملات کیا تھے، ہمارے اسی محلہ جو چکر محلہ بدھ وکال سے ایک بستی ہے، پر امن سی بستی ہے، ہمیشہ محبت اور امن بھائی چارے کی بستی ہے۔ اس بستی میں ٹھیکیدار رفیق صاحب ہیں، وہ رہائش پذیر ہیں، ان کے بیٹے تھے شاہد رفیق صاحب، وہ اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ معمولی سی بات پر تلخ کلامی آپس میں فیملی میں ہوتی رہتی ہے، اسی پر وہ تھوڑی سی شدت اختیار کی اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کی بنیاد پر جب وہ بڑھا تو اس میں جو ہماری شاہد صاحب ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کی جو پیچھے فیملی تھی، وہ شاہد کے سسرال والے، ان کو پیغام پہنچا، وہ بھی آ گئے، تو یہ شدت اختیار کی۔ اللہ دتا صاحب اور ان کے بیٹے غلام رسول اور دونوں جو ان کی بیٹی تھی اور ان کی بیوی اللہ دتا صاحب کی، وہ اس میں معاملے ملوث ہوتے ہیں، وہ جھگڑا شدت ہوتا ہے، ہاتھا پائی، اور بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ ایک دو چیز ایسی استعمال ہو جاتی ہے جو چوٹ لگتی ہے شاہد کو، جس کی بنیاد پر شاہد کی موت ہو جاتی ہے، اور شاہد اپنی زندگی میں اپنا بیان ریکارڈ کرا کر دنیا سے جاتا ہے۔ اور پھر یہ کیس چلتا ہے، اس کا ٹرائل ہوتا ہے، اور اس ٹرائل میں بڑی پولیس اپنی بے ایمانہ جو کردار ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہوئے اس کیس کو سارے کے سارے کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ غریب آدمی تھا، ایک بے کس آدمی تھا، ہمارا بھائی ہے ٹھیکیدار رفیق، تو جب اس نے مجھے اور عرفان صاحب کو انفارم کیا کہ میرے ساتھ تو یہ ظلم ہو گیا ہے کہ میری 302 کو چینج کر کے انہوں نے 322 میں لے آئے اور ایک حادثاتی موت لکھ دی ہے، تو پھر میں نے اور عرفان صاحب نے مکمل اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس کی تفتیش جو ہے ڈی پی او صاحب کے پاس لگوائی، طارق اسلم بٹی صاحب نے اس کا ٹرائل جو ہے عدالت میں کیا، ملزمان کو پکڑ کر اس پولیس نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہمارا سخت ایکشن آیا، پھر دوبارہ وہ ٹرائل ہوا، سلسلہ آگے چلا، تو کیس جو ہے اپنی حقیقی معنوں میں قائم ہو گیا دوبارہ 302، اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے تگودو شروع کر دی۔ اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ یہ موجود ہے محترم عاطف صاحب، یہ کھاریاں سے تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے بھائی عرفان صاحب، یہ سارے سلسلے میں پہلے دن سے ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، یہ پہلے دن سے ہی ہمارے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیتے ہیں، عرفان صاحب کے گھر پر بھی، میرے گھر پر بھی، چودھری ندیم اصغر کیرا صاحب کے بھی، دیگر بھی لوگوں کے، اور بار بار انہوں نے مجبور کیا اور پھر اس بات پر ہمیں آمادہ کیا اور مجبور کیا، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے معافی مانگنے میں، اس سلسلے کو پورا کرنے میں ان کا اگر کردار نکالا جائے تو کم
نہیں کیونکہ اس چیز پر ہمیں مجبور انہوں نے کیا. اور اللہ کے فضل سے کرم سے چودھری عرفان مہندی صاحب کے اسی ڈیرہ پر آج سے 4-5 دن پہلے چودھری ندیم اثر کیرا صاحب کی موجودگی میں ٹھیکیدار رفیق صاحب کی موجودگی میں یہ معاملات طے ہوتے ہیں اور فی سبیل اللہ معافی ہوتی ہے. اور پھر جن لوگوں میں اس معاملے میں پیچھے کردار ادا کرتے رہے ہیں پچھلے 7-8 ماہ میں, ان سب کو بھی مدعو کیا گیا. اور جو ویڈیو اور وہ راضی نامے کی تصاویر آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھی کہ چودھری محمد اصغر کیرا صاحب جو ندیم اصغر کیرا صاحب کے بیٹے ہیں, ان کی موجودگی میں یہ دونوں خاندان آپس میں گلے ملے, پرانے شکوے سارے ختم ہوئے. اور آج کے دن میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں, بیٹھے ہیں کہ یہ کام اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی برکت سے ہوا. عرفان صاحب, وہ کون سی بات تھی جو آپ کے ذہن میں آئی, اور وہ کون سا ایسا جذبہ تھا